یاد کرنا. اگر آپ کو احوال یاد نہ ہو تو پھر یہ میراث آپ کو بہت مشکل ہوگا. تو سب سے پہلے دادا کے 4 احوال ہے. سب سے پہلے آپ ذہن میں یہ رکھیں، اگر شخص مر گیا اور اس کا دادا بھی ہے، والد صاحب بھی زندہ ہے، تو اگر والد صاحب زندہ ہے تو اس صورت میں دادا محروم ہوتا ہے. یہ میں نے لکھے محجوب، یعنی محروم ہوگا. دادا محروم ہوگا ایک صورت میں، جب باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہوتا ہے. باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہوتا ہے. اگر مرحوم شخص کا والد صاحب زندہ ہے اور اس کا دادا بھی زندہ ہے تو پھر دادا کو کچھ نہیں ملے گا. اگر والد صاحب نہیں ہے اور دادا زندہ ہے تو اس کی 3 صورتیں ہیں، اور 3 صورتیں وہ ہے جو میں نے والد صاحب کے احوال میں پڑھا. اگر مرحوم شخص کا والد صاحب موجود نہیں ہے اور دادا زندہ ہے تو دادا صاحب آ کر والد صاحب کی جگہ بیٹھ جائیں گے، اور جو 3 حالات باپ کی تھی وہی 3 صورتیں دادا کی ہو جائیں گی. تو یہاں دادا نے باپ کی مسند اور تخت پکڑ لیا. پہلی حالت جب میت کی مذکر اولاد موجود ہو، بیٹا موجود ہو، پوتا وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں دادا کو سدس ملے گا. اگر میت کی مذکر اولاد میں مؤنث اولاد بھی موجود ہو تو اس صورت میں بھی دادا کو سدس ملے گا. دوسری حالت، اگر میت کی صرف مؤنث اولاد موجود ہے، مذکر اولاد موجود نہیں ہے، تو یہ جدی صحیح کو سدس ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عصبہ بھی ہوگا. عصبہ کا مطلب ہے بچا ہوا مال بھی دادا کو ملے گا. اور تیسری نمبر، اگر میت کا مطلقاً اولاد نہیں ہے بالکل، تو جدی صحیح دادا عصبہ محض ہوگا. عصبہ محض کا مطلب بچا ہوا مال اس کو لے گا. یہ 2 اصطلاحیں میں نے لکھی ہیں کہ ایک ہے جدی صحیح اور دوسرا ہے جدی فاسد. جدی صحیح کو میراث ملتی ہے اور جدی فاسد کو وراثت نہیں ملتی. جدی صحیح کی تعریف کیا ہے تو جب جس کو میت کی طرف منسوب کرتے ہوئے درمیان میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے اس کو جدی صحیح کہتے ہیں. تو دادا کا رشتہ جب آپ میت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو درمیان میں باپ کا واسطہ آتا ہے، جیسے اب الاب، والد صاحب کا والد صاحب، یہ جدی صحیح ہے. دوسرے نمبر پر جدی فاسد اس کو آپ نانا کو جدی فاسد آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو میت کی طرف منسوب کرتے ہوئے درمیان میں مؤنث کا واسطہ آئے، جیسے اب الام نانا، تو ماں کی باپ کو نانا کہتی ہے. تو یہاں مؤنث کا واسطہ درمیان میں آ گیا. آپ رشتہ جوڑتے وقت میت کے ساتھ جب آپ رشتہ جوڑتے ہیں تو درمیان میں عورت کا واسطہ آ گیا، جیسے اب الام نانا، تو اب الام ماں کی باپ کو نانا کہتے ہیں. تو یہ صاحب میت کا ماں اس طرح لوگ کہتے ہیں نا، تو بیچ میں عورت کا واسطہ آ گیا تو اس کو جد فاسدہ کہتے ہیں، جد فاسد. تو جد فاسد کو میراث نہیں ملے گا اور جد صحیح کو میراث ملتی ہے. یہ جد کی چند تمرینات ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے. پہلے نمبر پر ہے جد. 1 نمبر، اس شخص کا انتقال ہوا اور اس کا والد صاحب بھی زندہ ہے اور دادا صاحب بھی زندہ ہے. تو ہم نے پڑھا پہلے صورت میں اگر میت کا دادا زندہ ہے، والد صاحب زندہ ہے تو دادا محروم ہوگا، دادا کو کچھ نہیں ملے گا. تو پہلی نمبر صورت میں دادا محجوب اور محروم ہوگا اور والد صاحب یہ عصبہ ہوگا. دوسرے نمبر پر جد، ایون بیٹا پوتا. اس صورت میں والد صاحب نہیں ہے تو
جد اور دادا کو سدس ملے گا. کیوں؟ کیونکہ میت کی مذکر اولاد موجود ہے. جب میت کی مذکر اولاد موجود ہو تو اس صورت میں جد کو سدس ملے گا. تیسرے نمبر پر یہ میت ہے، اس کا دادا بھی زندہ ہے، بیٹا بھی زندہ ہے، بیٹی بھی زندہ ہے. تو اس صورت میں چونکہ میت کا مذکر اور مؤنث اولاد دونوں موجود ہے، اور جب میت کی مذکر اور مؤنث اولاد دونوں موجود ہو تو دادا کو سدس ملے گا. دادا کو سدس ملے گا. آخری مثال یہ میت ہے اور اس میت کا دادا بھی زندہ ہے اور اس میت کا بیٹی بھی زندہ ہے، پوتی بھی زندہ ہے، پوتی. تو اس صورت میں بھی دادا کو سدس ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا، کیونکہ یہاں صرف مؤنث اولاد موجود ہے، اور جب صرف مؤنث اولاد موجود ہو تو والد صاحب یا دادا کو سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا. آخری نمبر پر آپ دیکھ لیں، اس شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کا دادا زندہ ہے اور شوہر بھی، تو میت کا کوئی اولاد نہیں ہے، نہ مذکر اولاد ہے نہ مؤنث اولاد ہے. تو اس صورت میں دادا عصبہ ہوگا. اچھا، یہ ماشریک بہن بھائی کی 3 حالت ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشریک بہن بھائی کی 3 حالتیں ہیں. ماشریک بہن بھائی کی 3 ماشریک، جس کو آپ اخی خیفی اور اخت خیفی بھی کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے آخری نمبر پر آپ دیکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ایک شخص ہے، اس کا انتقال ہوا، اس کی اولاد اگر میت مرحوم شخص کی اولاد موجود ہو، مثلا بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا پوتی وغیرہ، یا باپ دادا ان میں سے کوئی موجود ہو، تو اس صورت میں یہ ماشریک بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، یہ محروم ہوں گے. یہ پہلے نمبر. اگر میت کی اولاد میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو اگر ایک ماشریک بھائی ہے یا ایک ماشریک بہن ہے تو اس صورت میں اس ماشریک بہن بھائی کو سدس ملے گا، 1/6. اگر ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے اولاد موجود نہیں ہے، نہ مذکر اولاد موجود ہے نہ مؤنث اولاد موجود ہے، لیکن اس مرحوم شخص کی بھائی موجود ہے، لیکن وہ بھائی ماشریک بھائی ہے، یا بہن موجود ہے، وہ بہن ماشریک بہن ہے، لیکن ایک سے زائد ہے، 1 سے 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، تو اس صورت میں ان بہن بھائیوں کو ثلث ملے گا. لیکن ایک شرط، یہاں للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون جاری نہ ہوگا. یہاں للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون جاری نہیں ہوگا. یہ ماشریک بہن بھائی آپ لوگ جانتے ہیں، ایک شخص ہے، جیسے میں مثال پیش کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو. زید ہے، اس نے ایک عورت سے شادی کر لی، نکاح کر لی زینب سے. تو زید اور زینب سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام ہے عمر. پھر زید کا انتقال ہو گیا اور یہ زینب آ گیا، دوسرا شخص سے نکاح کر لیا، اور دوسرا شخص خالد. آپ فرض کر لے کہ زینب نے خالد صاحب کے ساتھ نکاح کر لیا، تو زینب اور خالد صاحب سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام رکھ لیا الیاس. اب عمر اور الیاس ماں تو ایک ہے، لیکن ان کا والد صاحب مختلف ہے. عمر کا والد صاحب زید ہے اور الیاس کا والد صاحب خالد ہے. تو یہ الیاس اور عمر آپس میں 2 بھائی ہے، لیکن ماں شریک بھائی ہے، باپ شریک بھائی نہیں ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس صورت میں
اگر ایک خیپی بھائی ہو یا بہن ہو، ایک ہو تو اس کو سدس ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہو تو اس کو سلس ملے گا، 1/3۔ لیکن پھر یہ سلس یہ بہن بھائی کے درمیان کس طرح تقسیم ہوگا؟ تو برابر تقسیم ہوگا۔ یہاں للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون جاری نہ ہوگا۔ جیسے آپ یہاں دیکھ لیں، پہلے نمبر پر اس شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کا کوئی بھی اولاد موجود نہیں ہے، اگر اولاد موجود ہو تو پھر اخی خیفی یعنی ماشریک بھائی محروم ہوگا، لیکن کوئی اولاد موجود نہیں ہے تو اخی خیفی چونکہ ایک ہے تو اس کو سدس ملے گا، 1/6۔ دوسرے نمبر پر اس شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کا ایک ماشریک بہن ہے اور اس مرحوم شخص کا اولاد بھی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں ایک بہن خیفی یہ ماشریک بہن کو سدس ملے گا، دو ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر یہ اس شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کا کوئی اولاد موجود نہیں ہے، صرف ایک بھائی ہے ماشریک بھائی اور دوسرا ماشریک بہن بھی ہے، تو اس صورت میں ان دونوں کو سلس ملے گا، کیونکہ یہ دو ہے، جب ایک سے زائد ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو تو اس صورت میں اس کو سلس ملے گا، اور یہ ایک حصہ ان اخیاپی بھائی اور بہن کے درمیان کس طرح تقسیم ہوگا؟ یہ ہم آدھا کر لیں گے، آدھا اخی خیفی کو دیں گے اور آدھا اخی اخت خیفی، للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ نہیں چلے گا۔ یہ چوتھا نمبر پر آپ دیکھ لیں، مثال ہے، اس شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کا 2 ماشریک بھائی ہے، لیکن اس شخص کا کوئی بھی مذکر یا مؤنث اولاد موجود نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں 1/3 یعنی ثلث 2 خیپی بھائیوں کو ملے گا۔ آخری نمبر پر اخی خیپی اور اخت خیپی، اخی خیپی اور اخت خیپی ایک ماشریک بھائی ہے اور ایک ماشریک بہن ہے، لیکن اس شخص کا ایک بیٹا بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، والد صاحب بھی موجود ہے اور دادا بھی موجود ہے، تو کوئی بتا سکتے ہیں کہ یہاں یہ محجوب اور محروم ہے، کیوں؟ اس لیے محروم ہے یہ ماشریک بہن بھائی کہ میت کے اولاد موجود ہے۔ اب اس صورت میں باپ کو کتنے ملے گا اور دادا کو کتنے ملے گا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ دادا کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ والد صاحب زندہ ہے، اگر والد صاحب زندہ نہ ہو تو پھر دادا کو کچھ ملے گا، اگر والد صاحب زندہ ہے تو دادا بھی محروم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آخری نمبر پر آپ دیکھ لیں، اس شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کا ایک ماشریک بھائی بھی ہے اور ماشریک بہن بھی ہے، لیکن اس میت کا اولاد موجود ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، جب اولاد موجود ہو تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آج ہم نے ایک اخیاپی بھائی بہن کے احوال ہم نے پڑھی، 3 احوال ہے، اگر اولاد موجود ہو تو ماشریک بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، اگر اولاد موجود نہیں ہے تو اگر ایک خیپی بھائی ہے یا ایک خیپی بہن ہے تو اس کو سدس ملے گا، اگر ایک سے زائد ہے تو ثلثان ملے گا، اور یہ ثلثان یہ بھائی بہن کے درمیان میں برابر شریک ہوگا، لیکن للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ نہیں چلے گا۔ اور والد صاحب کی ہم نے 3 حالتیں پڑھ لی، پہلی حالت جو ہے نا والد صاحب کا وہ سدس ہے، اس کو چھٹا حصہ ملے گا جب میت کے مذکر اولاد موجود ہو یا میت کے مذکر و مؤنث اولاد دونوں موجود ہو تو والد صاحب کو کتنے ملے گا؟ 1/6۔ اور دوسرے نمبر پر اگر میت کی صرف مؤنث اولاد موجود ہو، مذکر نہ ہو
تو باپ کو سدس ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا. عصبہ کا کیا مطلب؟ بچا ہوا مال اس کو ملے گا, بچا ہوا یعنی اس کے ساتھ اور کوئی لوگ ہے ان کو آپ حصہ دیں گے اور اس کے بعد جو حصہ باقی رہا باقی بچا تو والد صاحب کو ملے گا. اور آخری نمبر پر میت کا کوئی بھی اولاد نہیں ہے تو باپ عصبہ محض ہوگا. امید ہے آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ نہ کچھ یاد آئی ہوگی. جزاک اللہ خیر.